کیا صدر صاحب نے ریفرنس کا، ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی رستہ نکالے، بٹ دیٹس اے نان ایشو ریئلی. آپ جو بات ریز کریں وہ تو اور بات ہے کہ یہ ہونا بھی چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا. I don't want to be the first person to speak about it. I would say that we should go on to the main issues. جی مین ایشو بینگ، مین ایشو تو یہ ہے کہ آیا کہ ریویو اب ہونا چاہیے 1/3 آف اے سینچری کے بعد یا نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ ہے کہ ریویو کی کیا ضرورت کیا ہے، کیا وجوہات کیا ہیں. ظاہر ہے کہ ایکسٹراڈنری بات ہوگی کہ اب اتنے عرصے کے بعد اگر ریویو ہو. میں اسٹریٹ فارورڈلی آپ سے کہہ دوں کہ میری رائے میں ضرور ریویو ہونا چاہیے. اچھا جسٹس خلیل الرحمان خان صاحب، آپ بتائیے اس سے پہلے کہ کامران شفیع صاحب کے پاس آئیں، ہم سیاسی اس کے پہلو کو ڈسکس کرنے کے لیے آپ فرما دیجئے گا کہ قصوری صاحب کو، رضا کاظم صاحب کو آپ نے سنا تو آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے کہ یہ بات آگے بڑھے گی، اور سپریم کورٹ، رضا کاظم صاحب فرما رہے ہیں کہ ریفرنس کی جگہ شاید سپریم کورٹ یہ کہے کہ اس کو ریویو میں حکومت کو جانا چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دونوں حضرات نے جو باتیں کی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں نقطہ لحاظ سے وہ صحیح ہیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ آرٹیکل 186 کے تحت یہ جو ریفرنس، اور اس میں تو کویسچن آف لا جو ہے وہ اب دیکھنا ہے کہ اس ریفرنس میں انہوں نے کویسچن آف لا کیا بنایا ہے، اور وہ اگر کویسچن آف لا اسپیسیفک ہو، ویگ نہ ہو، تو پھر تو ریفرنس بنتی ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے اس میں اپنی اوپینین دیتی ہے، جو کہ اوپینین ہوتی ہے اور بائنڈنگ نہیں ہوتی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے، ریویو کے لیے جو اختیارات ہیں، باوجود اس بات کے کہ ایک دفعہ ریویو ہوا اور وہ خارج ہو گیا، اگر گراؤنڈز جو ہیں میں نے تو نہیں دیکھے، رضا کاظم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کچھ انہوں نے دیکھی ہیں، تو سپریم کورٹ کا جو اختیار ہے ریویو کا وہ موجود ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں اور واقعی وہ ایسی دلائل اور ایسی چیزیں وہ سامنے لے کے آئے ہیں، تو اور وہ ریویو کے دائرے میں بھی اگر آتی ہوں، کیونکہ ریویو میں کوئی نئی چیز آپ نہیں لا سکتے، تو ان چیزوں کے تحت جو ہے قانونی طور پہ جو ہے تو وہ سپریم کورٹ کا اختیار وہ ریویو ہو سکتا ہے. اچھا کامران، آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا پیپلز پارٹی کر رہی ہے، قاتل اور مقتول کی سیاست کر رہی ہے، یہ ہے کیا؟ کبھی کہتے ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو قاتل ہے ہم جانتے ہیں، اچھا پھر ہم لے کے آئیں گے سامنے، کچھ رپورٹ سامنے نہیں آتی، اس پر بات لمبی کھینچی جاتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں 2008 میں کہا گیا کہ ریزولوشن پاس کریں، نیشنل اسمبلی میں ریزولوشن پاس نہیں ہوئی، اب ان کی برسی آئی تو یہ بات چھیڑ دی. یہ کیا سیاست ہو رہی ہے سراسر؟ سیاست تھوڑی سی ضرور ہوگی. بات تو یہ ہے نسیم کہ صرف ٹیکنیکلٹیز پہ جانا، یہ پوچھ لینا کہ سیاست ہے یا نہیں، دیٹ از نائدر ہیئر نار دیر. بھٹو بہت بڑی شخصیت تھی، بہت بڑا لیڈر تھا، وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا، اس کو ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے اتارا، اسی نے پھر ٹرائی کیا. جو جج نسیم حسن شاہ جس کی بات بھائی نے کی ہے ابھی، اس نے خود، میں نے خود سنا ہے، ان کانوں سے میں نے سنا ہے، افتخار کا پروگرام تھا جیو پہ، کہ اس نے کہا جی گرین لائن ٹیلی فون پہ روز فون آتا تھا جیسے نوار الحق کو، اور ہمیں روز وہ تنگ کرتا تھا بلا کے کہ جی وہ پھانسی دینی ہے، زیادہ پیچھے پڑا ہوا ہے. اس نے کہا جی کیوں؟ آگے نسیم حسن شاہ اتنا کچھ کہتا ہے. اب دیکھیے، جسٹ لک ایٹ دا شیملیسنس، دیکھیے آپ کہ جی ہمارے بچوں کی نوکریوں کو بھی تو سوال ہے نا. یہ جج کہتا ہے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا وہ. یعنی ہم کیا ایک تو اتنی بڑی، یعنی ایک سانحہ تھا، تو کیسے ریویو نہ ہو؟ ضرور ہونا چاہیے ریویو، بالکل ہونا چاہیے. آفٹر دس اتنے بڑے بندے کو جس طرح اس کو ٹرائی کیا، خدا کا نام ہے، جیسے مولوی نے اس کو ٹرائی کیا ذوالفقار علی بھٹو کو، ایک دن ناراض ہو گیا، اس نے کہا یو اسٹینڈ اپ اینڈ یو کیپ اسٹینڈنگ، ریموو ہز چیئر، کرسی ہٹا دو اس کی. یہ کوئی طریقہ ہے؟ ذلت. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کہا I have been Prime Minister and President of this country, don't treat me like this. He said treat you like this, I will have you whipped in court. میں کوڑے بنواؤں گا تمہیں کورٹ. یہ سب آن دا ریکارڈ. آن دا ریکارڈ. اور ہائی کورٹ کا ریکارڈ دیکھ لیں، اگر کسی نے خراب نہیں کر دیا تو.
ये तो खुला अखबारों में आया था, किताब में आ गया उसने कहा कि मैं तुम्हें कोड़े मरवाऊंगा। अच्छा कुसूरी साहब, ये टेक्निकल बातों से हट जाएं, ये तो बात आप लोगों ने अपनी अब बताइए कि तारीख को मद्देनजर रखते हुए, पाकिस्तान कौम ने जो जो चीजें एक्सपीरियंस की उसको मद्देनजर रखते हुए ये बात जायज है या नहीं कि ये रिव्यू होना चाहिए, ये सवाल उठना चाहिए, कौम को जो सच है वो सामने आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी अपने आप को किसी तरीके से बरी करना है? देखें, ये जो टर्म निकाली है ना, रिविजिट, इसका आइन के अंदर कहीं जिक्र नहीं है। रिविजिट एक नई टर्म को आइन की है, रिविजिट। चीज ये है कि अंडर जस्टिस के आप अपने जो फैसले के ऊपर रिविजिट कर सकते हैं। अच्छा। बात यह है कि अंडर ऑर्डर 26 रूल 9 ये लिख दिया गया है ऑफ रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1980 कि रिव्यू सिर्फ एक दफा होगा, एक दफा डिसाइड हो गया, खत्म हो गया। इट्स अ क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन। देखिए, अगर क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो फिर तो लोग 50 साल के बाद आ जाएंगे कि जनाब वो मेरा एक चीज रह गई थी, इसको फिर एजुकेट किया जाए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट 2 दिन। रजा काजिम साहब, ये तो क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन है, ये खत्म है किस्सा। नहीं, देखिए, अहमद रजा मेरे दोस्त हैं और बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल इख्तिलाफ करने पर मजबूर हूँ। बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स तो कोई ममानियत है ही नहीं, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट जब चाहे रूल्स में से हट करके इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कर सकती है। लेकिन छोड़िए इस बात को, इससे बड़ी बात यह है कि एक निज़ाम अदल है और कॉन्स्टिट्यूशन के में मेरा नहीं ख्याल है कोई इख्तिलाफ करेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक अच्छा निज़ाम अदल दिया उसने हमको। तो निज़ाम अदल की एक फंडामेंटल उसूल ये है कि इबी जुस एबी रेमिडियम, कि जहाँ पर कोई कॉज ऑफ एक्शन हो, बेइंसाफ़ी हुई हो, हक तलफी हुई हो, वहाँ रेमिडी लाजमी होती है। ये एक सुतून है निज़ाम अदल का। तीसरी बात ये कि रिव्यू वगैरह के जो रुकावटें हैं, हदूद हैं, वो हाई कोर्ट के लिए और डिस्ट्रिक्ट जज के लिए और सिविल कोर्ट को अप्लाई करती हैं। लेकिन ये लाजिम है कि किसी मुल्क के निज़ाम अदल में कोई अदालत ऐसी ज़रूरी है कि जिस पर ये पाबंदियाँ न हों और जिसके ऊपर बुनियादी पाबंदी सिर्फ इंसाफ के तकाज़ों की हो। और मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस नज़र से इस केस को देखना चाहिए कि क्या इसमें ऐसी कोई बात है और इससे कोई जायज़ वजह है। 2 चीज़ें हैं, एक तो मेरिट्स पर कोई सी वजह है कि जिसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन है, जिसमें निज़ाम अदल की मजबूरी है कि उस पर कोई फ़ैसला दे, और दूसरी बात ये कि क्या 33 साल के बाद वाकई ज़रूरी है कि इसको एक गड़े मुर्दे को उखाड़ा जाए। देखिए, मैं तो पीपल्स पार्टी का आदमी नहीं हूँ। अच्छा रजा काजिम साहब, इस मौके पर माज़रत हमें ब्रेक लेनी होगी, ब्रेक के बाद हम आपके पास वापस आएंगे और ये सवाल जो उठ रहा है बार बार के 32 साल के बाद इस सवाल को उठाने की जरूरत है या नहीं, नाजरीन इसी सवाल को हम फिर से उठाएंगे ब्रेक के बाद।